سورہ رحمان کو زینت القرآن کہا گیا ہے، پورے قرآن کی یہ زینت ہے۔ تمام صورتوں میں اس سورے کی جو زینت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے مخاطب بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے۔ اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں ہی عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما۔ سمجھ رہے آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، آپ قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے ہیں۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے، گھر میں بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟
الحمدللہ یہی ہے نا. آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے. اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا. پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا. میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے. اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے. کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا. ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے. ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے. پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیے یہ نعمت ہے. یہ ہزاروں نعمتیں ہیں. لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے. اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت. اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم. سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی. صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی. میرے عزیزو، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے. تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے. اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے. تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں. تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے. اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گا. حاتم اسم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے. وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا. حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی.
کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے، کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون، تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت، اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا، یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی، 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے، اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں، آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں ہیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے، ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر کہا ہے جبرائیل حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آ جاتے تھے، کبھی حضور ممبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی، صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا، امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین
اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا. اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے. قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے. ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا. چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی. دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی. تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ. اور ان کو اس طرح سے کہا، تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں. وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے. بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا، کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے. کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ. حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا. حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے. حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو روب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے پوچھا، حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا. حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ. حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے. آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین، بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے. زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کے گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے، وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اتر آئے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے. سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہی بیٹھا ہوں. یہ مقام تھا امام حسین. بچپنے کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں. حضرت عمر خطبہ دینے لگے. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں. دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی،
اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے. وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں. جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے. اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے. اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا. جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم